آزاد کشمیر کے عوام اور آزاد کشمیر کے علماء کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اس تحریک کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اس تحریک کو اپنی تحریک سمجھیں، اس تحریک کے روئے رواں بنیں اور بن کر اس تحریک کے سر کے اوپر دست شفقت رکھ کر اس تحریک کو ہم آگے لے کے بڑھیں تو انشاءاللہ یہ تحریک بھی ہمارے افغانستان کے طالبان کی طرح اپنے کامیابی کے مراحل سے گزرے گی اور ہمیں وہ کامیابی حاصل ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کی عوام اور ہمارے علماء کو اس سے پہلے جو ہم سے سستی ہوئی، کاہلی ہوئی، جو تحریک سے ہم دور رہے، اس کو فراموش کر کے آج کے بعد ہم یہ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم نے اپنی اس تحریک کے سربراہ بن کے آپ علماء آگے نکلیں، ہم آپ کے پیچھے قدم بہ قدم، آپ کے شانہ بہ شانہ، آپ کے قدم پہ قدم رکھ کے انشاءاللہ اپنی اس تحریک کے لیے قربانیاں دیں گے۔ آپ کے مجاہدین، آپ کے نوجوان تیار ہیں، لیکن قیادت کا فقدان ہے، نوجوان قیادت تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت کشمیر کو تقسیم کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کے ایکٹ ختم کر کے اس کو ہندوستان میں امن ضم کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح آزاد کشمیر کے ایکٹ ختم کر کے اس کو بھی آہستہ آہستہ پاکستان کا حصہ بنا کے ہمارے تشخص کو، ہماری شناخت کو، ہماری پہچان کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گھر کا مالک خود اس کے لیے اگر تیار نہیں ہے، وہ اپنے گھر کو تقسیم نہیں ہونے دیتا ہے، وہ اپنی گھر کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، تو باہر کی کوئی قوت آپ کے گھر کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری خاموشی، ہماری سستی، ہماری کاہلی کی وجہ سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ آج گلگت کو صوبہ بنا دیا جائے، آج ڈویژن باغ کے جو ڈویژن ہے اس کو پنڈی کے ساتھ الحاق کر دیا جائے، مظفر آباد ڈویژن کو مانسہری کے ساتھ ملا کے رکھ دیا جائے۔ آخر یہ ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا کشمیری قوم مر چکی ہے؟ کیا کشمیری قوم میں وہ دم خم نہیں رہا ہے جو 1947 میں تھا؟ 1947 میں ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ان جو ہے مجاہدین نے قربانیاں دے کے اگر یہ آزاد کشمیر کا خطہ وہ آزاد کروا سکتے ہیں تو ہم بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، ہم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ کیا ہم میں یہ دم خم نہیں ہے کہ آج ہم اس بارڈر کو کراس کر کے اپنی اس مظلوم و مقہور قوم کو اس دلدل سے، اس ظلم سے نجات دلا سکے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اجتماعی اس وقت تک ہم سے کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے اس تحریک کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اس تحریک کو ہم نے دوسروں کے ہاتھ میں دیا۔ جو کام ہم نے کرنا تھا، میرے کشمیری مجاہد نے کرنا تھا، میرے کشمیری لیڈر نے کرنا تھا، وہ ہم نے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دیا۔ اس کا ثمرہ یہ ملا کہ آج ہماری تحریک کامیابی کے مراحل سے ہوتی ہوئی آج زیرو پہ پہنچی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے مسائل ہیں، ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ ہم اگر کشمیر کی تحریک کو چلاتے ہیں تو FATF کا معاملہ سر پہ کھڑا ہے، بین الاقوامی دنیا ہم پہ پریشر ڈال رہی ہے، انڈیا ہم پہ مسلط ہے، لیکن یہ کیوں؟ اس لیے کہ مداخلت یہاں سے تھی، یہ مداخلت ختم ہو جائے۔ آزاد کشمیر کے نوجوان، آزاد کشمیر کے علماء، آزاد کشمیر کی عوام جب اس تحریک کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی تو پھر یہ جو دباؤ ہے، یہ جو پریشر ہیں، یہ جو بین الاقوامی پریشر ہیں، یہ پریشر پھر ختم ہو جائیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہم تحریک کے روئے رواں ہیں، ہم جہاد تحریک کے وارث ہیں، ہم اپنی اس تحریک کو چلا رہے ہیں، چلاتے رہیں گے، ہمیں اس تحریک سے کوئی دستبردار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، ہمیں حوصلے سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں جمیعت علماء اسلام کو اس بات کا ایک یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کی فورس ہے، یہ مجاہدین تحریک ملت اسلامی کے نوجوان آپ کی فورس ہے، آپ ہماری قیادت کریں، ہم آپ کے قدم سے قدم ملا کے آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم تحریک کے حوالے سے محنت کوشش و جدوجہد کریں گے۔ میں انہی الفاظ پہ ختم کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کا جو ہے استقبال کے لیے مفتی عبدالقیوم صاحب کو کہتا ہوں کہ مہمانوں کا استقبال کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔